بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک سوال آیا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت کے اندر ہے تو اس وقت وہ یہ سمجھے کہ تو آیا اس وقت وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے انسان یہ سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ all the time positive thinking، انسان کو پازیٹیو تھنکنگ، ثبوتی خیالات رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے۔ This is a test from Allah. It isn't a punishment. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want to punish his creation. Allah subhanahu wa ta'ala just tests them at different intervals, at different times, in different situations, in different circumstances. الگ حالات کے اندر، مختلف حالات کے اندر اللہ رب العزت اپنی مخلوق کا امتحان لیتے رہتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں۔ آزمائش، امتحان یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، تو اللہ رب العزت آزماتے رہتے ہیں۔ So that's why take it out of your mind that this is a punishment of Allah. No way. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like punishing. He likes to test you. And this world mainly, it is for imtihan. Allah subhanahu wa ta'ala says, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا، زندگی دی، موت کی، درمیان میں جو حالات آئے، یہ اللہ رب العزت لیبلوکم، تاکہ تمہیں امتحان کے طور پر آزما لے، ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس لیے ہمارا ہمیشہ بیماری آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، حالات ٹھیک نہ نظر آ رہے ہوں، تو ہر وقت یہ سمجھے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اور جیسے امتحان گاہ کے اندر جب آپ امتحان لے رہے ہیں کسی کا، یا کسی چیز کا امتحان دے رہے ہیں، اس وقت آپ سمجھتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آپ کے اوپر کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی، یہ امتحان کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیسے امتحان جب آپ دے رہے ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک نگران جو ہیں وہ سپروائزر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ امتحان صحیح طریقے سے دے رہے ہیں، کسی کے کاپی تو نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح جب آپ امتحان دے رہے ہیں اپنا دنیاوی، چاہے بیماری کے لحاظ سے ہو یا تکلیف یا پریشانی، تو یہ سمجھو کہ اوپر والا جو سپروائزر، جو نگران ہے، وہ میری ہر حالت کو دیکھ رہا ہے، میرے ہر بول کو سن رہا ہے، میری ہر سوچ کو اس کو خوب پتہ ہے، تو میری ہر چیز بہترین انداز کے اندر، مجھے کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پورا درس ہوگا کہ انسان کے اوپر جب تکلیف آئے تو کس انداز میں، ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ، کس انداز کے اندر ہمارے اس وقت حالات ہونے چاہیے۔ تو اس سوال کا یہ جواب۔ اور باقی آپ نے اس کے بعد والے کسی سائل نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھرانے کے اندر کچھ بھائی ہیں، کوئی بہنیں ہیں، اور ان کو مال جو ہے، والدہ فوت ہو گئی ہے، مال اور جو جائیداد ہے ان کے پاس رہ گیا، اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ سیدھے رہو گے تو ہم آپ کو میراث دیں گے، نہیں تو ہم آپ کو کچھ نہیں دینے والے۔ تو اس طرح جائز نہیں ہے، یہ اس کی چیز نہیں ہے کہ وہ جو مرضی ہے اس کے ساتھ کرے۔ یہ تو آپ کے والد اور آپ کی والدہ فوت ہو گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس میں سے حصہ دیا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب قرآن کریم نے آپ کو حصہ دیا تو گویا اللہ رب العزت نے آپ کا حصہ مقرر کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر تمہارا حصہ اتنا مقرر کیا ہے، تمہارا حصہ اتنا مقرر کیا ہے، تو گویا اللہ نے آپ کو حصہ دیا ہے، اور وہ شخص اگر روک رہا ہے تو وہ سخت گناہ کبیرہ کا کام کر رہا ہے، سخت گناہ کا کام، وہ کبھی روک نہیں سکتا آپ وہ چیز، وہ آپ کا حصہ ہے، یا جن لوگوں کا۔ تو میراث جو ہوتا ہے یہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یعنی احادیث مبارکہ سے جو حصہ آپ کو ملا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو حصہ دیا ہے، وہ آپ سے اگر حصہ روکیں سخت گناہ گار ہوں گے، ان کی سخت اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ اور اگر جو لوگ سن رہے ہیں، اور خاصتاً ہمارے بعض
ماحول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا حصہ جو بھائی ہوتے ہیں یا جو والدین ہوتے ہیں یا جو رشتہ دار جو میل ہوتے ہیں لڑکے، وہ اس کو روک لیتے ہیں، گناہ ہے، سخت گناہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ، بھائی یہ آپ کا حصہ ہے، اب آپ کی مرضی، آپ لینا چاہتے ہیں نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم نے تقسیم اس طرح کیا ہوا ہے، آپ بہن ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ یہ ہیں، آپ کا تمام کا یہ شرعی حصہ ہے۔ اگر وہ کہہ دیں نہیں مجھے ضرورت نہیں، ویسے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ آپ کا حصہ ہے، یہ گھر آپ کے حصے میں آتا ہے، یہ جائیداد آپ کے حصے میں آتی ہے، اتنے پیسے آپ کے حصے میں آتے ہیں، آپ اپنے پاس رکھ لو، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے کسی دوسرے بھائی کو یا بہن کو یا دادا کو دادی کو کسی کو دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن پہلا آپ کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ قرآن نے اور حدیث نے آپ کو اتنا حصہ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتلایا کہ آپ کے جو بچے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وقت مختصر ہے، کاش وقت زیادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ترغیباً بات بھی کرتا، لیکن اتنا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو، اور اپنے قریبی جو آدمی ہیں، جو محلے والے ہیں یا رشتہ دار ہیں جن کا ان کے اوپر اثر و رسوخ ہو، ان کو بتلا کر، محلے کے جو امام ہیں ان کو بتلا کر کہ ان کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی بات کریں، کوئی تقریر کریں، ان کے ذہن کے اندر بات ڈالیں، تاکہ والد کے والدین کی عزت احترام کریں، سب فیملی ہو کر اکٹھے رہیں، صلہ رحمی کے طور پر رہیں، اور ایٹیچیوڈ وغیرہ اس سے انسان کی عزت نہیں ہوتی بلکہ بے عزتی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات، اور اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہونے سے پہلے چند دعائیں جو ذہن کے اندر تھی، ایک اور دعا وہ یہ ہے کہ انسان جب مصیبت کے اندر ہو، انسان جب سخت مصیبت کے اندر ہو، انسان کے اوپر مختلف وقت کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، چاہے اپنی مصیبت ہو، بچوں کے اولاد کی وجہ سے کوئی تکلیف پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اور خاصتاً بڑی پریشانی ہو، تو اس وقت کی جو دعا اللہ رب العزت نے جو سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا قرآن کریم کے اندر نقل کی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، سمندر کی تہوں کے اندر تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، کیونکہ سمندر نیچے چلتے جاؤ تو اندھیرا ہوتا جاتا ہے، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور اس وقت یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت نے ان کی آہ سمندر کی تہ سے سنی، اور اللہ رب العزت نے اس مصیبت سے ان کو نجات نصیب فرمائی۔ تو اس لیے سخت مصیبت اور تکلیف کے اندر ہو تو اس وقت لا الہ الا انت سبحانک، اس کا بار بار ورد، صبح بھی شام بھی، چلتے پھرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہترین اس کا مطلب ہے، ترجمہ اور مطلب انسان سن کر انسان کا کلیجہ اٹھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی دعا کے اندر کیسے مطلب رکھا ہوا ہے، لیکن اتنا کافی ہے کہ آپ پڑھتے رہو، موقع ملا تو ضرور اس کے اوپر، اس کے مطالب کے اوپر عرض کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن فی الحال اتنی بات ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پریشانی مصیبت ہو تو اس وقت یہ دعا کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ دعائیں اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن اتنی کافی ہیں فی الحال کے لیے، اور آپ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان جو دل سے دعا کرتا ہے وہ اللہ رب العزت زیادہ قبول کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے، ہم بھی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، ہم سب کو تو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، اور تو یا اللہ ہماری جب موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا رب العالمین،
جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، ان کی بھی ہماری بھی بقیہ امت مسلمہ کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو ہماری مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ ان تمام جائز حاجات کو تو قبول فرما، اور یا اللہ جن جن چیزوں کے اندر ہمارے لیے شر ہے، یا اللہ ان تمام شرور فتن فساد کو ہم سے دور کر دے، ہمیں ان سے دور کر دے یا رب العالمین۔ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے یا اللہ۔ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔